عمران خان نے پارٹی کمان وکلا کے حوالے کی، لیکن آپ نے بلہ بھی گوا دیا، بلکہ اب تو پارٹی کو عملی طور پر الیکشن سے ہی باہر کر دیا۔ دیکھیں، ہم نے تو جو وکلاء کے حوالے کرنا تھا یا میں نے چیئرمین بننا تھا، جن سرکمسٹانسز میں چیئرمین بنا وہ سب کو معلوم ہے، اور ہم تو یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے کہ 27 سال سے جو اسٹرگل خان صاحب نے کی ہے اور اسی کے نام سے یہ پارٹی ہے اور عوام کی اٹیچمنٹ اسی کے ساتھ ہے، لیکن اور طریقہ ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے صرف اور صرف بلے کو بچانے کی خاطر چیئرمین شپ سے ریزائن کر دیا اور ہمیں کہا کہ آپ جا کر کے الیکشن لڑوائے تاکہ کسی کو کوئی بہانہ نہ ملے۔ بٹ وی ور فائٹنگ اگینسٹ دا ٹائٹ، ہمیں ہروایا گیا ہے، ہم ہارے نہیں ہیں۔ انٹرا پارٹی کے حوالے سے آپ نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی دائر کرنے کا اعلان کیا، لیکن ابھی تک وہ ہو نہیں سکی۔ دیکھیے، قانونی طور پر آرٹیکل 188 کے مطابق ہمارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے اور ہم 30 دن میں فائل کریں گے۔ ابھی ڈیٹیل آرڈر سپریم کورٹ کا آیا نہیں ہے، سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر کیا ہے، ہمیں سپریم کورٹ کی ریزننگ کا نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ 30 دن کے اندر اندر اگر سپریم کورٹ کے ڈیٹیل آرڈر آ جاتا ہے تو ہم امیڈیٹلی ریویو فائل کریں گے۔ ایک طرف تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست واپس لے کے عدم اعتماد ظاہر کرتے ہیں، دوسری طرف آپ نظر ثانی کر رہے ہیں، تو یہ تضاد نہیں ہے آپ کی حکمت عملی میں؟ دیکھیں، ریویو فائل کرنا ہمارا ایک آئینی حق ہے اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ہم جائیں گے، اور سپریم کورٹ کے جو ایون شارٹ آرڈر آیا ہے اس کے مطابق بھی بہت سارے لیگل فلاز ہیں جس کو بیس بنا کر کے ہم ریویو میں جا سکتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے وہ لیول پلینگ فیلڈ والا واپس لے لیا ہے، تو وہ ہم نے اس لیے لے لیا کہ سپریم کورٹ نے بلہ چھین لیا، تو وہ تو ہم نے ایز اے پارٹی فائل کر دیا تھا، تو اور دیر واز نو ریزن فار اس ٹو کنٹینیو دیٹ اپلیکیشن بیفور دا سپریم کورٹ۔ آپ کی جماعت کے بعض رہنما فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کر رہے تھے، لیکن آپ نے اعتماد ظاہر کیا، تو آپ اب بھی اعتماد رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اور اگر سپریم کورٹ پہ اعتماد نہ کرے تو اور جائے کہاں پر؟ ہم لا، سپریمیسی آف لا، کنسٹیٹیوشن کی بڑی امید کرتے ہیں کہ وہ اپہولڈ کریں گے جو بھی بینچ بنائے گا۔ یہ ہمارا ایک آئینی حق ضرور تھا کہ جو ہماری پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے آئی وہ بجائے 3 ججز کے 5 ججز کو سننا چاہیے تھا۔ اب آپ کی آگے کی حکمت عملی کیا ہے؟ پلان سی میں کیا سرپرائز ہوگا؟ دس از مور دین انف۔ ہماری لیڈرشپ ایدر ان ہائیڈنگ ہے یا وہ جیل میں ہے اور ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، تو ایوریج 17 ٹائمز ہمارے ایک لیڈر کو اریسٹ کیا جاتا ہے، 10-12 ایک کے اوپر FIR ہے اور سارے بیس لیس کیسز ہے، اور اس کے سارا ایک جو ہے نا موٹیو ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے سیاست سے آؤٹ کیا جائے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیش آف دا ٹائٹنز اٹ گاٹ ٹو کم ٹو این اینڈ۔ اب ایک سیز فائر ہونی چاہیے، فیوچر کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ جو آپ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے صرف ہمارا کیس اٹھایا فارن فنڈنگ میں، باقی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں اٹھایا۔ صرف ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن دیکھا، 175 پولیٹیکل پارٹی کا نہیں دیکھا، صرف ہمارے لیڈر کو بھیجا کہ کیوں نہ ہم آپ کو ریموو کریں فرام چیئرمین شپ، کسی اور لیڈر کو تو نہیں بھیجا۔ صرف ہمارا کیس اٹھایا کہ یہ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس کا کیس بنتا ہے اور میں آپ کے خلاف توشیخانہ کا ریفرنس فائل کرتا ہوں، کسی اور کے خلاف تو کمپلین نہیں فائل ہوئی۔ تو ہم سمجھتے ہیں جس کے ساتھ بھی یہ کلیش ہے، جہاں سے بھی فورس آ رہا ہے، اینڈ آف اٹ۔ تو کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی پس پردہ یا کوئی براہ راست مقدرہ سے رابطہ کیا؟ دیکھیں، میں نے نہ کیا ہے نہ مجھ سے کوئی رابطہ ہوا ہے، میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، مجھ سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا تھرو آؤٹ جب کہ میں چیئرمین رہا ہوں یا میں ادروائز پارٹی میں رہا ہوں۔ نہ کسی نے مجھے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، کوئی پریشر کیا ایکسیپٹ کہ میرے گھر پہ اب ریسنٹلی اٹیک ہوا ہے، نہیں مجھے کسی نے اپروچ کیا سو فار۔ لیکن میں ادروائز سمجھتا ہوں کہ یہ ملک تو ہم سب کا ہے، اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ عمران خان نے آپ کو فوج سے بات کرنے کا مینڈیٹ دے رکھا ہے؟ نہیں، میرے پاس نہ کوئی مینڈیٹ ہے اور نہ میں کوئی بات کرتا ہوں، نہ مجھے پاس کوئی اپروچ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر بھی اور پارٹی بھی سمجھتی ہے، ہم نے کئی مرتبہ سٹیٹمنٹ دی ہے، خان صاحب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے کے لیے ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو بیرسٹر صاحب، آپ اداروں سے بات بھی نہیں کر رہے اور سیز فائر کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکے گا؟ دیکھیں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ضرور رہا ہے اور کنیکٹنگ ڈاٹ کوئی نہیں ہے، اور جو ہے آپ پارٹی کو آئسولیٹ کر کے ایک طرف نہ لے کے جائے۔ میں یہ سمجھتا تھا اور ابھی بھی ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کو سپوز نواز شریف کو آپ اس کو لے کے بھی آئے، آپ نے اسے بائیو میٹرکس کروا لیے، خان تو اریسٹ ہو گیا تھا بائیو میٹرک اسٹیج پہ، تو اب یہ اسٹیٹ اگر آپ کے خلاف ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے پولیٹیکل پروسیس کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہم تو سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کریں۔ جو عدم اعتماد ہے PTI اور فوج کے درمیان، یہ کیسے دور ہوگا آپ کی نظر میں؟ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے وہ سرکار ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، ہمیں ایز اب دے دے
ایز اب دیں گے تو انوائرمنٹ بنے گا تو آگے بڑھیں گے. پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی عمران خان کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے کیا فوج سے صلح ہو سکتی ہے؟ فوج کے ساتھ اس نے کہیں جھگڑا نہیں کیا. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے کلیئر کی ہے. انہوں نے کہا ہے ملک ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, اس کی قیادت ہماری ہے, ادارے ہمارے ہیں. خان صاحب نے تو ہمیشہ سے اداروں کے انڈیپینڈنس کی بات کی ہے, اداروں کی خود مختاری کی بات کی ہے. پاکستان کی اتنی بڑی پارٹی اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ رہے گی. یہی خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج ہماری ہے. پی ٹی آئی فوج سے تو بات کرنا چاہتی ہے لیکن سیاسی جماعتوں سے کیوں بات نہیں کرتی؟ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہم نے جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس پہ بات کی ہے. ہم نے اگر ان سے بات نہیں کی تو یہ این آر او مانگ رہے تھے, یہ سارے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے رجیم چینج میں پارٹیسپیٹ کر لیا, یہ نے گورنمنٹ لیا, آج وہ سارے ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تو ان کا ایجنڈا ہم سے بڑا نیریٹو بالکل ڈفرنٹ تھا. لیکن اگر ڈیموکریسی کے لیے بات ہو جائے, اگر الیکشن کے لیے بات ہو, اکانومی کے لیے بات ہو, اگر ٹیررزم کے خلاف بات ہو, تو ہم نے تو سب کے ساتھ بات کی, سب کو ویلکم کہا. تو الیکشن کے بعد کیا پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے گی؟ دیکھیں الیکشن کے بعد کے سرکمسٹانسز تو انفولڈ ہوں گے. ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کتنی پولیٹیکل پارٹیز, 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے بہت کم ہے اس وقت, تقریباً 10 سے کم پولیٹیکل پارٹیز ہے جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان میں انٹری کرتی ہے اور کس کی حکومت بنتی ہے, اس وقت دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ ہے. لیکن پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ سولو فلائٹ لے گی, بلکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ساروں کے ساتھ مل کے ملک کی بہتری کے لیے سوچیں گے. نون لیگ نے تو کہا ہے کہ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو میثاق جمہوریت میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی. دیکھیں میں نہیں سمجھتا پی ایم ایل این جو ہے نا کوئی میثاق جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے. جمہوریت یہ نہیں ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نہ ہو. جمہوریت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی خرید و فروخت میں مبتلا ہو اور آپ ان کو کریں. جمہوریت یہ بالکل نہیں ہے کہ ایک پارٹی میں کو ڈیل کر کے وہ امپائر کے ساتھ مل کے آپ کو آؤٹ کرے پروسیس سے اور پھر وہ کہیں کہ اب ہمارے ساتھ بیٹھو. ہم اگر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے تو ہم اپنے نیریٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے, نہ کہ ان کے وکٹ پہ ہم کھیلیں اور کہیں آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں. 8 فروری کو کس حکمت عملی کے تحت الیکشن میں جائیں گے؟ کوئی اتحاد, سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ نہیں, فی الحال ہمارا یہ ضرور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے پولیٹیکل جتنے بھی کنسٹیچوئنسی سے, ہر کنسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑ رہے ہیں. 860 وہ ہے کنسٹیچوئنسیز ہیں ہمارے, 815 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں. انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے, آن آور اون کھڑے ہوں گے, اور کسی کے ساتھ اتحاد کیے بغیر ہم آگے بڑھیں گے. آپ کا پلان اے اور پلان بی تو بظاہر ناکام ہو گیا, تو کیسے پر امید ہیں کہ پلان سی کامیاب ہو سکے؟ ابھی ہم نے بھی ان سے سبق سیکھ لیا کہ یہ چھوڑتے نہیں ہے اور ہم ہار مانتے نہیں ہیں. تو جو ہار نہیں مانتے وہ جیت جاتے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رحم و کرم سے اور عوام کی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے. جبکہ انتخابی عمل میں داخل ہو چکے ہیں, تو آپ کو کوئی نرمی دکھائی دے رہی ہے اپنی جماعت کے حوالے سے؟ دیکھیں مجھے لگ نہیں رہا, لیکن میں پھر بھی ہوپفل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے کہ دیر از آلویز اے پوائنٹ یو سے دس از اے پوائنٹ آف نو ریٹرن, اٹ شوڈ بی انف. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ملک کی کچھ ادارے یا ملک کی موسٹ پاپولر پارٹی آپس میں مشترکہ بان ہو تو جمہوریت کا کیا ہیلپ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. پاکستان کے آئین کے مطابق کسی بھی عدلیہ کے پاس, چاہے سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے یا ہمارے ٹریبیونلز ہیں, ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو یہ ڈکلیئر کرے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. لیکن پاکستان کے آئین کے مطابق کسی عدالت کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈکلیئر کرے کہ آپ محب وطن نہیں ہیں. تو 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ گرفتار ہیں, کیا آپ ان کی عام معافی چاہتے ہیں؟ نہیں, میں عام معافی نہیں چاہتا, بالکل عام معافی نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں معافی ہو جائے تو سب سے بیسٹ ہے. اگر ہم کمیشن بناتے ہیں نتھنگ لائک اٹ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جرم کسی نے کیا ہے اور اس کو سزا دینی ہے, لیکن ہمارے جو خدشات ہیں اس کا بھی اظہار دے کے. کیا جماعت کو بچانے کے لیے کسی سٹیج پہ عمران خان مائنس ہو سکتے ہیں؟ نہیں, مائنس نہیں ہو سکتے کسی صورت. خان صاحب, عمران احمد خان نیازی صاحب چیئرمین تھے, چیئرمین ہے اور چیئرمین رہیں گے.